شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، بعض مؤخر کر دی جاتی ہیں، اور کچھ دعائیں روک لی جاتی ہیں جب تک دل مکمل طور پر مخلص نہ ہو جائے۔ یہ کہانی ہے ایک شخص کی جو ہر رات تہجد میں رو کر دعائیں مانگتا، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ ٹوٹنے لگا، دل برداشتہ ہو گیا۔ فراز ایک عام انسان تھا، نہ کوئی بڑا عالم، نہ صوفی، بس ایک گنہگار بندہ جو دل سے توبہ کر چکا تھا۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنا قرب عطا کر دے۔ لیکن وہ دیکھتا کہ دوسرے لوگوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان کی زندگی بدل رہی ہے، اور وہ خود ویسا ہی ہے۔ ایک رات دل بھر آیا، سجدے میں گر کر بولا، یا اللہ آخر میری دعا آسمان تک کیوں نہیں پہنچتی؟ اس رات فراز کو ایک عجیب خواب آیا۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک ویرانے میں کھڑا ہے، ایک بڑا نورانی فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک دعا کا کاغذ ہے جو زمین پر رکھا ہوا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے، یہ تمہاری دعا ہے جو ابھی تک آسمان تک نہیں پہنچی۔ فراز روتے ہوئے پوچھتا ہے، کیوں؟ میں تو ہر رات مانگتا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے، تم نے زبان سے مانگا، دل سے نہیں۔ تم نے اللہ سے قرب مانگا، لیکن دل دنیا کے پیچھے لگا رہا۔ تم نے معافی مانگی، لیکن اپنے اندر غرور باقی رکھا۔ خواب سے جاگنے کے بعد فراز کا دل بدل گیا۔ وہ نہ صرف عبادت کرنے لگا بلکہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے لگا۔ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھتا، یتیم بچوں کی مدد کرتا، غصے پر قابو رکھتا، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے لگا۔ ایک دن تہجد میں پھر دعا مانگی، یا اللہ اب مجھے صرف تیری رضا چاہیے، بس تو راضی ہو جا۔ قبولیت کا لمحہ آ گیا۔ اس رات پھر خواب آیا، وہی فرشتہ، مگر اس بار ہاتھ میں وہی دعا تھی جو اب آسمانوں کی طرف بلند ہو رہی تھی۔ فرشتہ مسکرا کر کہتا ہے، جب تم بدلے تب دعا بھی بدل گئی، اب یہ دعا آسمان پر نہیں رکے گی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ ہماری ہر پکار سنتا ہے، لیکن دل کی آواز کا انتظار کرتا ہے۔ بعض دعائیں صرف زبان سے نہیں بلکہ کردار سے بلند ہوتی ہیں۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، الفاظ کو نہیں۔ ایک عادت انسان کو بہت سا اندرونی حوصلہ بخشتی ہے، وہ ہے اللہ کے ہاں ہمیشہ نیک گمان رکھنا۔ کڑے امتحانوں سے گزرنا، ٹوٹنا، بکھرنا، اور اس کے باوجود ہر مرتبہ آسمان کی وسعتوں میں پھر اسی سے رجوع کرنا، اس ایمان کے ساتھ کہ جس نے امتحان کے لیے منتخب کیا ہے، اس میں سے پار گزارنے کا حوصلہ بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنے سے ہی ہر مشکل راستہ آسان رہتا ہے۔ مالک دو جہاں آپ پر، آپ کے تمام پیاروں پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی ناراضگی، زمینی اور آسمانی عذابوں اور وبائی امراض سے محفوظ فرما۔ تمام مرحومین مسلمین مسلمات کی کامل مغفرت فرما، اور ہمیں اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔